الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قست پھر سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذلك ان واقعات کے بعد فهي كالحجارة سو ہیں وہ سخت پتھروں کی طرح او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سختی میں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور یقیناً پتھروں میں سے بعض لما وہ ہوتے ہیں یتفجر منہ الانہار کہ بہتی ہیں اس میں سے نہریں وَإِنَّ مِنْهَا اور یقیناً بعض ان میں سے لما وہ ہوتے ہیں یشقق جو کہ پھٹ جاتے ہیں فیخرج منہ الماء سو نکلتا ہے اس سے پانی وَإِنَّ مِنْهَا اور یقیناً بعض پتھروں میں سے لما وہ ہوتے ہیں یہبط جو لڑک جاتے ہیں من خشیت اللہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر عما تعملون اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے لیے زجر ہے اور اس بات کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل اپنے شر و فساد میں اتنے بڑھ گئے کہ ان کا جو دل ہے وہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں پتھروں کی 3 اقسام ذکر ہیں۔ ایک وہ کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے پانی بہہ پڑتا ہے، چشمے نکل آتے ہیں، تو یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے کہ جس سے مخلوق بہت زیادہ فائدہ اٹھاتی ہے کیونکہ اس سے بہت زیادہ پانی نکلتا ہے، تو یہ ایک قسم۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں، جو پتھر پھٹ جاتے ہیں ان سے پانی نکلتا ہے، تو یہ اوسط یعنی درمیانہ درجہ ہے کیونکہ اس سے پانی کم نکلتا ہے اور مخلوق کو اس سے پچھلی قسم کی بنسبت کم فائدہ پہنچتا ہے۔ تیسری قسم کے پتھر وہ ہیں کہ جن سے پانی تو نہیں نکلتا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے لڑک جاتے ہیں، تو یہ سب سے ادنیٰ درجہ ہے کہ مخلوق کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا لیکن خود اس میں اللہ تعالیٰ کی خشیت موجود ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جن دلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اور عاجزی ہوتی ہے، خشیت الہی ہوتی ہے ان میں، تو قرآن اور دینی مواعظ کو سننے کے وقت ان کے بھی ان پتھروں کی طرح 3 قسم کے حالات ہوتے ہیں، 3 قسم کے درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ ان لوگوں کا ہے کہ جو آنسوؤں سے زار و قطار روتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو اس طرح روتے ہیں کہ ان کی صرف آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ قرآن اور واضح نصیحت سننے کے وقت وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں رونا تو نہیں آتا لیکن ان کی صورت جو ہے رونے والی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں قرآن سن کر واضح و نصیحت سن کر کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا اور ان کے دلوں میں اسلام اور دین حق سے ضد و عناد ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا اشد قسوہ کہ ان کے دل جو ہیں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ بہرحال اس آیت میں 3 قسم کے پتھروں کا ذکر ہے اور یہ 3 قسم کے پتھروں کی جو اقسام ہیں اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح پتھروں کی 3 اقسام ہیں اور مخلوق کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے، تو نیک لوگوں کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ ان کی ذات سے مخلوق کو بہت فائدہ پہنچنا چاہیے، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اگر بہت زیادہ فائدہ وہ نہیں پہنچا سکتے تو تھوڑا بہت جتنا ہو سکے ان سے فائدہ پہنچانا چاہیے، تو یہ متوسط درجہ ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم خود ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہونی چاہیے کہ وہ اگر کسی دوسرے کو فائدہ نہ بھی پہنچائیں تو خود اپنی ذات کے لیے وہ خود فائدہ مند ہو کم سے کم۔ تو اس آیت میں خطاب ہے ان بنی اسرائیل سے جو کہ نزول قرآن کے وقت موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، تو ان کے سامنے پتھروں کی اقسام ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے سامنے اتنے واقعات گزر گئے
اللہ تعالیٰ کے اتنے خاص انعامات تم نے سن لیے کہ جو کہ بنی اسرائیل پر تمہارے آباء پر کیے گئے، بہت سی رحمتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائیں، بہت سے معجزات تم نے دیکھ لیے، سن لیے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے اور تمہارے آباء کے سامنے ظاہر ہوئے، تمہیں ان سب کا پتہ ہے۔ اور کتنی شرارتیں اور فساد، اتنے جرم تم نے کیے، تمہارے آباء نے کیے، اور اس کی وجہ سے ان پر بعض عذاب بھی آئے، اور بہت سے اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیے، لیکن اس کے بعد بھی تم نے اس سے نصیحت حاصل نہیں کری، اور تمہارے دل اتنے سخت ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کہ جو ان واقعات سے عبرت اور نصیحت نہیں حاصل کرتے، اور پھر بھی قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے اور ان پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل جو ہیں پتھروں سے بھی سخت ہیں۔ پتھروں میں تو اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ان سے پانی نکل آتا ہے یا وہ لڑک جاتے ہیں، لیکن تمہارے دل اتنے سخت ہیں کہ ان میں کسی قسم کا کوئی فائدہ موجود نہیں ہے۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کہ ان واقعات کے بعد بھی تمہارے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے۔ قست قلوبکم، قسوہ اصل میں سخت ہونے اور خوش ہونے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس سے دل کا انابت سے، عاجزی سے اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین سے خالی ہونا مراد ہے۔ یعنی اس سے وہ دل مراد ہیں کہ جو کہ عبرت حاصل نہیں کر سکتے، واضح نصیحت کی قبولیت ان میں نہیں ہوتی، رحمت نہیں ہوتی ہے، خشوع و خضوع سے دور ہوتے ہیں وہ دل۔ غرض یہ کہ دل کا ہر قسم کی خیر سے دور ہونا مراد ہے، کہ دل جب سخت ہو جائے تو ہر قسم کی خیر سے دل دور ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ فرمایا، فَهِيَ كَالْحَدِيدِ نہیں فرمایا، کہ ان کے دلوں کو پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پتھر جو ہے لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے، پتھر میں نرمی نہیں ہوتی، جبکہ لوہے میں نرمی ہوتی ہے، موڑنے سے بھی مڑ جاتا ہے اور آگ میں ڈالنے سے بھی اس میں بآسانی نرمی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن پتھر جو ہوتا ہے بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ان کے دلوں کو پتھر سے زیادہ سخت جو کہا گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پتھر اور دوسرے جمادات میں شعور ہوتا ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ بالفرض ان میں عقل پیدا کر دیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کر لیں گے، لیکن ان میں وہ بھی نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پتھروں سے بعض فائدے لیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے دل اتنے بے فائدہ ہیں، اتنے بیکار ہیں کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس میں وہ پتھر مراد ہیں کہ جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور پانی نکلتا ہے، اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، سے وہ پتھر مراد ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے۔ تو یہ بھی بہت مشاہدے کی بات ہے کہ بہت سے پہاڑی علاقوں میں بہت سے پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اس سے وہ پتھر مراد ہیں جو کہ لڑک جاتے ہیں پہاڑ سے یا کسی اونچی جگہ سے۔ یہ بھی اکثر مشاہدہ کیا گیا ہے، دیکھا گیا ہے کہ پتھر بغیر کسی سبب کے لڑکنا شروع ہو جاتے ہیں کسی بلند جگہ سے یا پہاڑ وغیرہ سے، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے۔ تو اس کا تعلق ان تینوں حالات سے ہے، تفجر، انشقاق، حبوط، یعنی پتھر سے پانی نکلنا، اس کا پھٹنا اور لڑکنا۔ تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی وہ خشیت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں میں رکھی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمادات میں بھی شعور اور معرفت پیدا کی ہے۔ پچھلے زمانوں میں بہت سے لوگ تعجب کرتے تھے کہ پتھر جیسی بے جان چیز میں خوف کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج سائنسی تحقیقات سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جمادات میں بھی نمو اور یعنی بڑھنے کی صلاحیت اور شعور، ان کے اندر بھی اس کی کچھ نہ کچھ صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن اس بات کو قرآن کریم نے کئی سو سال قبل واضح فرما دیا تھا کہ جمادات اور بے جان چیزوں میں بھی کچھ نہ کچھ شعور موجود ہوتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو قرآن کریم میں اس طرح کے جو جملے آتے ہیں اس کا مقصد تہدید اور توبیخ ہوتا ہے، یعنی ڈانٹ مراد ہوتی ہے اس سے۔ اور اس کا ایک قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جب ایسا جملہ مخالفت کرنے والوں کے
ذکر کے بعد آئے، مجرمین کے ذکر کے بعد آئے، تو اس میں کنایہ ہوتا ہے عذاب سے، یعنی آدمی غفلت وہ کنایہ ہے عذاب سے، کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ پکڑیں گے تمہیں اور عذاب دیں گے۔ اور اگر یہ جملہ مومنین کی بحث کے بعد ذکر ہو تو اس میں پھر تسلی ہوتی ہے اور بشارت ہوتی ہے مومنین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حالات سے بے خبر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دیں گے، اللہ تعالیٰ کو یہ سب معلوم ہے۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ